وظائف انشاءاللہ مظاہر وقت مختصر ہوتا ہے تو بغیر کسی تمہید کے مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں. سوال ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹوں کو یہ نعمت بھی حاصل ہوتی ہے کہ کیونکہ والدین انہی کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے وہ ان کی خدمت کر کے جنت کماتے ہیں. ہم بیٹیاں، یہ کسی بیٹی نے لکھا ہے، ہم سسرال میں ہونے کی وجہ سے چاہنے کے باوجود والدین کی خدمت اس انداز سے نہیں کر پاتے، جس کا بڑا ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں کہ اللہ ان کو بھی آسانیاں دے اور ہمیں بھی اجر عطا فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. دیکھیں، میں اپنی اس بہن کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایک وہاں جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ میں کسی اعتبار سے بھی اپنے والدین کی خدمت کروں، اور کر نہیں پا رہی تو ذہن میں ایک پریشانی، شرمندگی کہ جی بیٹے تو ساتھ رہتے ہیں اور وہ تو ہر وقت خدمت کرتے ہیں اور مجھے خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات دیکھیں، اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کسی جگہ پر نیکی ہو رہی ہو، طویل حدیث سے میں صرف یہ پورشن عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ نیکی ہو رہی ہو، صحیح، اور وسیم بھائی آپ وہ جگہ بہت دور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دل میں یہ نیت کریں کہ مولا میں بھی وہاں ہوتا اور میں بھی یہ نیکی کرتا، لیکن عزم مصمم ہو، دل سے، ہاں دل سے ہو، یہ نہیں کہ زبان سے ہو، کہنے میں کیا ہے، ہاں کہنے میں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. جی، تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ دل میں پکی نیت ہے کہ میں وہاں ہوتی تو ان کی خدمت کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہانے سے خدمت تو کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر جب بھی ان کے پاس جائیں، کچھ نہ کچھ کھانا پینا، فروٹس یا اس قسم کی چیزیں، یا جن چیزوں کی آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ان کو ہے تو وہ چیزیں ان کو پیش کریں، کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ایک پیار محبت میں اور اضافہ ہو. اچھا آپ کہیں گی نہیں وہ بیٹے سب کچھ کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت تو ہے. تو ایک گاہے بگاہے ان کے پاس جائیں اور کہیں بیٹھ کر ان کے پاؤں وغیرہ دبائیں اور ان کی خدمت کر کے آئیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ والدین وسیم بھائی ایسی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے کہ جن کے سروں پر والدین کا سایہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، والدہ بھی دعا دے رہی ہے، صحیح ہے، اچھا والد بھی دعا دے رہے ہیں، فی امان اللہ بیٹا جا، اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے. میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں کہیں پر محسوس کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ یار یہ معاملہ پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا، بڑا مشکل مرحلہ ہے. کچھ بھی نہ کریں، باپ کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں، دعا لیں، اور ماں جب سر پر ہاتھ رکھتی ہے اس کے پیر چھو کر آئیں اور وہ کہتی ہے کہ جا بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا موقع ہو اور میں نے دعائیں لی ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے ناکام رکھا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. دنیا بھر سے دعا لیں، والدین کی دعا نہیں لی تو کچھ بھی نہ لیا. یہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اچھا یہ ہے کہ آپ وہاں بہت کم جاتی ہیں تو فون پر رابطہ کریں، کسی حوالے سے بھی رابطے میں رہیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی پیاری دعا، یہ دعا نہ میں نے بتائی نہ آپ نے، اللہ اکبر، نہ کسی عالم نے بتائی، یہ دعا میرے رب تعالیٰ نے بتائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اپنے والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرو. ربی، اے میرے رب، ارحمہما، تو ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے انہوں نے اپنا آرام، سکھ، چین برباد کر کے مجھے پالا ہے نا، نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا، محنت کے ساتھ مجھے پالا، تو تو ان پر بھی رحم فرما. اس کا ترجمہ، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا ایک مرتبہ ضرور کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ رؤوف اور کریم،
یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. رعوف کہتے ہیں مہربان کو. ٹھیک. اچھا ایک انسان مہربان ہو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنا مہربان ہے, صحیح. لیکن جب اللہ رب العالمین مہربان ہو تو کیا بات ہے, کریم, کرم کرنے والا. یا رعوف یا کریم, یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے دل میں مزید ان کے لیے محبتیں پیدا فرمائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت نوازش اللہ تعالیٰ. میں ایک بات کہوں آپ کو کہ ایک ملک میں نام نہیں لیتا, وہاں باقاعدہ کیس چلا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ یار میں والدین کو میں کیوں پالوں, میرے بھائی کا حق نہیں ہے کیا وہ نہ پالے, وہ ان کی پرورش نہ کرے, وہ ان کو نہ دیکھے, میں ہی دیکھوں. صحیح ہے. اللہ اکبر. ارے آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جیتے جی آپ کو جنت عطا فرمائی ہے. تو وہاں کیس چلا. کیس کیا تھا, دو بھائیوں کا جھگڑا تھا کہ ایک کہتا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی اور دوسرا کہتا ہے ماں میرے پاس رہے گی. اور جو بھائی کیس جیتا, دوسرا بھائی اپنے ماں کے پاؤں پکڑ کے رو رہا تھا کہ مجھے اس خدمت سے محروم کر دیا گیا. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے ساتھ کرم فرمائے انشاءاللہ. وقفے کے بعد علماء کرام کے ساتھ سب کے والدین کو سلامتی عطا فرمائے. الہ آمین, الہ آمین. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.